बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़राइक़ लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं, हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। ये आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर। ठीक है, ये बेसिकली सेक्शन 55 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जो सेक्शन 55 है, उसमें दो सेलर की भी राइट्स एंड ड्यूटीज बताई गई है और बायर की भी राइट्स एंड ड्यूटीज बताई गई है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेलर है, हम उसको पढ़ेंगे। अगर हमने दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ना स्टार्ट किया तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, और आपको भी सही तरह समझ नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि जो सेल है ये क्या चीज होती है। सेल का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब सेलर और परचेजर बायर के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी चीज के खरीद और फरोख्त के लिए। ठीक है, और अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, तो उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, सेल का हमारे पास सेक्शन 54 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहता है कि बताता है कि कौन सेल कर सकता है, सेल किस तरह होती है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है। सेल का बेसिकली मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी। ट्रांसफरर कौन होता है? ट्रांसफरर जो सेलर होता है, और ट्रांसफरी कौन होता है? परचेजर। ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस ऑफ और कंसिडरेशन। कोई कंसिडरेशन का भी आपको पता होगा कि कंसिडरेशन एज इस उस सच बेनिफिट को कहते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ मनी भी हो सके, पैसों की सूरत में भी हो सकता है और सच बेनिफिट की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाती है बिटवीन द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के दरमियान, सेलर और परचेजर के दरमियान, अगेंस्ट सम एक्सचेंज फॉर द प्राइस ऑफ कंसिडरेशन, इसमें ये होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का भी पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये होता है कि उसी टाइम पे कंसिडरेशन पेड कर दी जाती है और जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे जो बायर होता है उसके नाम पे ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, ओनरशिप भी उसी टाइम ट्रांसफर, पोजेशन के साथ ट्रांसफर हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये होता है कि जो ओनरशिप होती है वो फ्यूचर में ट्रांसफर होती है और जो हाफ ऑफ द कंसिडरेशन इसमें पहले पे हो जाती है या पूरी कंसिडरेशन बाद में भी पे, फ्यूचर में पे कर दी जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ से ये शॉर्ट सा इसकी अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि जो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो सेलर होता है वो ट्रांसफरर होता है और जो बायर होता है उसको ट्रांसफरी बोला जाता है। ठीक है, और फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वो वैलिड सेल, इधर होना जो प्रॉपर्टी में ये होना चाहिए कि फ्री कंसेंट होना चाहिए बोथ द पार्टीज। जैसे कि हमारे पास सेक्शन 10 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया गया है कि ये अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो जो सेल है, प्रॉपर्टी की सेल है, तो वो वैलिड नहीं तस्वर की जाएगी। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड थ्री बेसिक राइट्स। ठीक है, जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसके साथ तीन बेसिक राइट्स भी ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास राइट ऑफ पोजेशन ट्रांसफर होता है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी की पोजेशन होगी वो ट्रांसफर होगी और उसमें वो फ्रीली उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, राइट ऑफ एलिनेशन, वो जो प्रॉपर्टी सेकंड राइट ट्रांसफर होगा, जो एलिनेशन का राइट होगा वो भी ट्रांसफर होगा। एलिनेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि वो तन्हाई उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा क्योंकि उसने खुद ही अकेले वो प्रॉपर्टी लिया और उसको एंजॉय करेगा। राइट ऑफ टाइटल, जो ओनरशिप होगी वो उसके पास ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये थ्री बेसिक राइट्स है जो ट्रांसफर होंगे। सेक्शन 55 हमारे पास ये बताता है कि जो सेक्शन 55 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, वो बेसिकली राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है बायर और सेलर की। ठीक है, वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कब जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो सेक्शन 55 बताता है कि राइट, जो बायर की क्या ड्यूटीज होंगी और उसके क्या राइट्स होंगे और सेलर की क्या ड्यूटीज होंगी और क्या उनके राइट्स होंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है इस सेक्शन का कि इंश्योर करे फेयर फेयर डीलिंग और प्रिवेंट करे फ्रॉडुलेंट एक्ट्स को। ठीक है, तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेलेवेंट प्रोविजन कौन कौन सी है। हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए 1882 में जो सेक्शन 54 और 55 है वो डील करता है इस टॉपिक के साथ।
اس کے بعد ہم امپورٹنٹ نوٹ کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ امپورٹنٹ نوٹ کا مطلب یہ ہے کہ نوٹ کیا جائے کہ یہ جو سیکشن 55 ہے وہ اونلی اپلیکیبل ہے کہ جب ادھر ایک کانٹریکٹ میں کانٹریکٹ ٹو دا کانٹری نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ایک کانٹریکٹ میں اسپیسیفکلی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز نہیں بتائی گئی، مینشن نہیں ہوئی، کہ اگر لیٹ سپوز اگر ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ایک کانٹریکٹ ہوا ہے سیل پرچیز کا، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی کیا نام ہے، یہ جو بائر ہے یا سیلر ہے، ان کی یہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوگی ٹورڈز دی پراپرٹی یا ٹورڈز دی کنسیڈریشن، کوئی بھی پروویژن مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ جو سیکشن ہے اپلیکیبل ہوگا اگر ایک کانٹریکٹ میں یہ کلاز میں مینشن ہے کہ یہ سچ رائٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ڈیوٹیز ہوں گی سیلر یا پرچیزر کی، تو تب اس صورت میں یہ جو سیکشن ہے سیکشن 55 اپلیکیبل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم سیلرز کی ڈیوٹیز پڑھیں گے، رائٹس پڑھیں گے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ڈیوٹی ہے سیلر کی کہ وہ ڈسکلوز کریں مٹیریل ڈیفیکٹس ہیں، اگر کوئی مٹیریل ڈیفیکٹس ہیں پراپرٹی میں تو اس کو ڈسکلوز کریں۔ سیکشن 55 بتاتا ہے کہ ڈیوٹی، سیلر کی ڈیوٹی بتاتا ہے کہ وہ ریویل کرے، ڈسکلوز کریں آل مٹیریل ڈیفیکٹس، جو بھی مٹیریل ڈیفیکٹس ہے پراپرٹی میں تو وہ اس کو ڈسکلوز کریں جو پرچیزر ہے، بائر ہے اس کے سامنے۔ فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، کہ ایکس وہ کرتا ہے، وہ اپنی فارم ہاؤس کو سیل کرتا ہے وائی کو، وہ ڈسکلوز نہیں کرتا کہ کوئی مٹیریل فیکٹ ڈسکلوز نہیں کرتا پراپرٹی کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ اور پراپرٹی جو ہے وہ بہت انتہائی پرانی ہے، اور جو فارم ہاؤس ہے بہت ہی پرانا ہے، اور جس کو ارجنٹلی نیڈ ہے رینوویشن کے لیے، ریفربشمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ مٹیریل فیکٹ اس نے ڈسکلوز نہیں کیے ہوتے ہیں، پراپرٹی کا یہ جو ایکس ہے وائی کو ڈسکلوز نہیں کیے ہوتے ہیں، اور ایکس اویئر ہوتا ہے کہ ان ڈیفیکٹس سے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے رسپانسبلٹی بن جاتی ہے، اور ایکس جو وائی ہے وہ اس کانٹریکٹ کو ریسائن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ڈسکلوز دی انفارمیشن ڈیفیکٹ آنرشپ، اگر کوئی آنرشپ ٹائٹل آنرشپ میں جو ہے وہ ڈیفیکٹ ہے تو اس کو ڈسکلوز کرنا اس کا ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل اے وانٹ ٹو سیل a flat to B however the actual ownership of the title the flat in question is still in dispute، ٹھیک ہے؟ اگر اے اپنے فلیٹ بیچنا چاہتا ہے یا بیچ رہا ہے بی کو، مگر اس کی جو ایکچوئل اونرشپ ہے فلیٹ کی وہ اسٹل مطلب کوشچن ہے، مطلب ڈسپیوٹ میں ہے ایٹ دا ٹائم آف میکنگ دی کانٹریکٹ آف سیل، ٹھیک ہے؟ جب وہ کانٹریکٹ آف سیل بنا رہے تو اس کے جو اونرشپ ہے، ٹھیک ہے، جو ٹائٹلمنٹ ہے وہ اسٹل ڈسپیوٹ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اٹ ڈز ناٹ پوزیس دی اوتھینٹک ٹائٹل آف ٹو دی پراپرٹی، اور اس کے پاس اوتھینٹک ٹائٹل شپ نہیں ہے پراپرٹی کی، دس از اے مٹیریل ڈیفیکٹ ان دا ٹائٹل، اور اے از باؤنڈ ٹو انفارم بی آف دی ایکچوئل اونرشپ آف دی ٹائٹل۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اے جو ہے اگر اس کے پاس ایکچوئل اگر اونرشپ ہے مگر اسٹل ان ڈسپیوٹ ہے تو اے باؤنڈ ہے کہ وہ انفارم کرے بی کو اباؤٹ دی ایکچوئل سچویشن یا دا ایکچوئل دی ٹائٹل شپ آف دی پراپرٹی، ٹھیک ہے؟ کہ اگر کوئی ڈیفیکٹس ہے تو وہ بتانا اس پہ لازم ہے۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کہ ڈیوٹی آ جاتی ہے سیلر کی کہ وہ ٹائٹل ڈیٹ کو بھیجے انسپیکشن کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر لیٹ سپوز اگر ایک پرچیزر ہے، ٹھیک ہے، یہ یا بائر ہے، وہ مانگتا ہے کیا نام ہے ٹائٹل ڈیٹ مانگتا ہے سیلر سے کہ انسپیکشن کے لیے، تو اس صورت میں جو سیلر ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ سپلائی کرے بائر کو کہ فار دی انسپیکشن، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کا مین آبجیکٹو کیا ہے؟ اس کا مین آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ بائر کو سیٹسفائی کریں کہ کوئی پراپرٹی میں یا ٹائٹل میں کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس ڈیوٹی آ جاتی ہے سیلر کی ٹو آنسر دی ریلیونٹ کوسچنز ٹو دی ٹائٹل، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھی کوسچن، لیٹ سپوز کہ ایک بائر ہے، ٹھیک ہے، یہ سیلر کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اگر بائر کوئی بھی کوسچن پوچھے، ٹھیک ہے، ریلیٹڈ ٹو دی ٹائٹل، ٹھیک ہے، تو سیلر جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ اس کو آنسر کرے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آنسر نہیں کر پاتا تو جو بائر ہوتا ہے اس کے پاس رائٹ بن جاتا ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو ریووک کرے، ٹھیک ہے؟ ٹو ایگزیکیوٹ دی کنوینئنس
ٹھیک ہے، یہ بیفور جب کانٹریکٹ آف سیل ہوتا ہے تو اس میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ کنوینئنس کرے کہ is the legal process is basically a legal process at transferring the property from the seller to the buyer. یہ basically ایک process ہے، ٹھیک ہے، پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے سیلر سے بائر کا ٹرانسفر ٹو ٹرانسفری. The convenience is executed before the execution of sale deed. یہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے before the sale deed. ٹھیک ہے، سیل ڈیڈ جب کمپلیٹ پروسیس ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ ڈیوٹی آ جاتی ہے سیلر کی کہ وہ جب ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، کانٹریکٹ آف سیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹل دا ڈیلیوری آف دی پراپرٹی، اس کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں یہ ڈیوٹی ہے سیلر کی کہ وہ اس پراپرٹی کی دیکھ بھال کریں. ٹھیک ہے، اور سیکشن 55 یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر پراپرٹی کو کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے یا ٹائٹل کو کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے ود ان دا اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ بائی دس سیکشن، دین دا بائر ہیز دا رائٹ، بائر کے پاس پھر رائٹ بن جاتا ہے کہ وہ اس جو پراپرٹی ہے اس کی پرائس کو کم کر دیں. ٹھیک ہے، یہ کنسیڈریشن کو کم کر دیں، ہی ہیز ٹو پے، جو اس نے پے کرنی ہے. یا دا بائر اس کے پاس ایک اور آپشن بھی بن جاتا ہے ڈیمیجز کے لیے کہ وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کمپنسیشن کے لیے فرام دی سیلر. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جاتا ہے کلیئر دی اکمبرنس آن دی پراپرٹی. اکمبرنس کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے کوئی بھی رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آبسٹیکلز. ٹھیک ہے، if there any encumbrance on the property then it is the seller's duty to clear them up before the execution of the sale deed. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی پراپرٹی میں کوئی بھی رکاوٹیں ہیں، کوئی بھی آبسٹیکلز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ڈیوٹی ہے سیلر کی کہ وہ اس کو کلیئر کرے before the execution of sale deed regardless of whether the seller has knowledge of the encumbrance or not. اگر اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو نالج ہے بھی اور یا نہیں بھی still must to resolve it، اور یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو ریزالو کریں. The buyer has the right to enforce the duty on the seller through section 69 of Pakistan Contract Act 1872، اور یہ اس کو انفورس کرا سکتا ہے ایکمبرنس کو کلیئر کرنے کے لیے. یہ کانٹریکٹ ایکٹ جو ہمارے پاس ہے سیکشن 69، ٹھیک ہے، جو اس میں سیکشن ہے یہ اس کے تھرو اس ایکمبرنس کو ریزالو کرا سکتا ہے بائی دی بائر، ٹھیک ہے، بائی دی سیلر سوری. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے جو ڈیوٹیز پڑھی ہے سیلر کی وہ تو بیفور دی ایگزیکیوشن آف دی سیل ڈیڈ تھا. ٹھیک ہے، جب سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد سیلر کی کیا ڈیوٹیز بنتی ہے. سب سے پہلی ڈیوٹی اس کی بنتی ہے کہ جو پوزیشن ہے وہ دے دے بائر کو. ٹھیک ہے، جب سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے سیلر کی یہ سب سے پہلی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ہینڈ اوور کر دے پوزیشن آف دی پراپرٹی ٹو دی بائر. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈیوٹی اس کی آ جاتی ہے کہ جو ٹائٹل ڈیڈ ہے یا اگر اس کو ریسپٹ مل جاتی ہے اس کو اس کا اسپیسیفک اماؤنٹ ہے کنسیڈریشن ہے جب سیلر کو مل جاتا ہے تو وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پراپرٹی کے جو ڈاکومنٹس ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ٹائٹل ڈیڈز ہے وہ ٹرانسفر کر دیں بائر کو. ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈیوٹیز ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں، رائٹس کو دیکھتے ہیں. تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ سیلر کے جو رائٹس کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بیسکلی دو بیسک رائٹس ہیں سیلر کے. سب سے پہلے تو پیمنٹ آف کنسیڈریشن اور رائٹ آف رینٹس اینڈ پروفٹس. ٹھیک ہے، پیمنٹ آف کنسیڈریشن کیا، جو بائر نے اس سے زمین خریدی ہے، ٹھیک ہے، اس کسی نہ کسی چیز کے بدلے خریدی ہے نا، ٹھیک ہے، کنسیڈریشن کے بدلے خریدی ہے. تو جب وہ کنسیڈریشن اس کا حق بنتا ہے، اس کا رائٹ بنتا ہے سیلر کا، تو جو بائر ہے وہ پابند ہوتا ہے، باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو اس نے کنسیڈریشن پرومس کی ہے اگینسٹ دی پراپرٹی وہ اس کو پے کریں سیلر کو. ٹھیک ہے، رائٹ آف رینٹ اینڈ پروفٹ. ٹھیک ہے، بیفور دی ایگزیکیوشن آف دی سیل ڈیڈ اگر پراپرٹی میں کوئی بھی رینٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، یا پروفٹ آتا ہے تو جو یہ اس کا رائٹ ہے، سیلر کا رائٹ ہے کہ وہ رینٹ لے. ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے انٹائٹل ہے. کوئی بھی انکم جنریٹ ہوتی ہے پراپرٹی سے انکلوڈنگ رینٹ کلیکٹڈ فرام دی ٹیننٹ آکوپائنگ دی پراپرٹی تو وہ اس کو دیا جائے، یہ اس کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ بیفور دی ایگزیکیوشن آف سیل ڈیڈ ہے. جب سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ رائٹ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میرا لیکچر آج کا ختم ہوتا ہے. پارٹ 2 انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دوں گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے. شب خیر اینڈ اللہ حافظ. اینڈ آخر میں ایک امپورٹنٹ تھنگ کہ میں جو ڈسکرپشن ہے اس میں ہر ایک کوشچن
ڈیٹیل سے وہ ڈسکس کرتا ہوں، یہ لکھ دیتا ہوں، آپ نے سمپلی وہ کاپی پیسٹ کر کے کسی نہ کسی جگہ پہ آپ نے اپنے ساتھ سٹور کر لینا ہے، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ شب خیر، اللہ حافظ۔